یہ لاہور سے ایک دوست مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل جنابت کی ضرورت پیش ہو اور موسم بھی شدید سردی کا ہو اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے غسل کرنے کی ہمت نہ ہو تو کیا تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، شریعت کا نام دین ہے، میری اور آپ کی سوچ کا نام دین نہیں۔ میری یہ والی بلڈنگ کیا سوچتی ہے، کس انداز سے مجھے عبادت کرنی چاہیے، اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ جو شریعت اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں اس پہ عمل کرنا، اس چیز کا نام دین ہے۔ اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ اگر چھوٹی موٹی سردی کی وجہ سے اگر ہم تیمم کر کے نماز ادا کرنے لگیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو دین کے لیے کہیں گرمی اور کہیں سردی تھوڑی بہتی برداشت کر لینے چاہیے۔ ہاں یہ ہے، اگر واقعتاً برف باری علاقہ ہے، جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں یا بعض ممالک ہوتے ہیں وہاں برف ہی برف ہوتی ہے، جہاں پر ٹھنڈا پانی ہے اس کو گرم کرنے کا کوئی سورسز ہی نہیں ہے، تو وہاں پر صورتحال دیکھ کر اگر وہ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، یا وہ پانی استعمال کرتے ہیں تو کوئی بیمار ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے، یا کسی کے سر پہ چوٹ لگی ہے تو وہ غسل جنابت کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ غسل کرے تو جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابی سفر میں تھے، تو ایک صحابی کو چوٹ لگ گئی، پہاڑ سے پتھر گرا اور وہ صحابی کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ تو یہاں پر اس صحابی کو غسل جنابت بھی تھا، تو اب نماز کا وقت آ گیا، تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی غسل جنابت بھی ہے، میں نے غسل بھی کرنا ہے، تو چوٹ بھی لگی ہوئی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا غسل تو آپ کرنا پڑے گا۔ تو اس صحابی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچے اور انہوں نے آ کر سارا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، تم نے اس کو مارا ہے، اللہ تمہیں مارے گا۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہے نا تو پھر بتانی نہیں چاہیے، پہلے پوچھ لینا چاہیے، پھر بات آگے ذکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی کے لیے اتنا کافی تھا کہ جہاں چوٹ لگی تھی نا وہاں سر پہ ہاتھ پھیر لیتا۔ دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے جماعت کے امیر تھے، یعنی کہ جہاد کے لیے گئے، جس لشکر کو لے کر گئے اس لشکر کے امیر تھے۔ اس علاقے کی طرف گئے، وہاں پر بہت سخت سردی پڑتی تھی، یوں کہیں کہ برفانی علاقہ تھا، اور ان کو احتلام ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا، انہوں نے دیکھا بھئی بہت ٹھنڈا پانی، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر دی۔ جب واپس آئے، مدینے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کارگزاری ساتھیوں نے رکھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آ گئی تھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تم اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ وسلم مسکرائے۔ وسلم کی اس مسکراہٹ میں یہ تھا کہ جہاں پر اتنا ٹھنڈا پانی ہو کہ جس پانی کی وجہ سے آپ بیمار ہیں مزید بیمار ہو جائیں گے، جس پانی کی وجہ سے اگر آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ پانی چوٹ کے اوپر، زخم کے اوپر وہ پانی پڑے گا جس سے آپ کو مزید بیماری بڑھنے کی یا آپ کو موت کا خطرہ ہے، تو پھر آپ تیمم کریں۔ تو بھائی ہمارے علاقوں میں اتنا ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، تھوڑی سی موٹر چل جائے نا تو پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے، تو اتنی تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے نا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ سردی کی وجہ سے اگر تیمم کر کے نماز ادا کی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو بھائی نہیں، جس طرح عام حالت میں وضو فرض ہے نا، اس طرح سردی میں بھی وضو فرض ہے۔ غسل جنابت آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ ناپاک نہیں ہیں، تو آپ وضو کر کے پھر نماز ادا کریں۔ اگر غسل جنابت ہے تو پھر غسل کر کے آپ نماز ادا کریں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شریعت کا نام دین ہے، میری اور آپ کی سوچ کا نام دین نہیں ہے۔ تھوڑی سی سردی، تھوڑی سی گرمی،
تھوڑا سا موسم تبدیل ہو جائے ہم شریعت کو تبدیل کر دیں، یہ اس چیز کا نام دین نہیں۔ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ وضو کرنا چاہیے اور وضو کے بعد ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، کل ایک دوست مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ میں بہت تاخیر سے بعض دفعہ اٹھتا ہوں اور اگر میں وضو کروں تو میری جماعت رہ جائے گی، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو بھائی نہیں، پانی کے موجود ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ آپ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نماز میں شریک ہوں گے۔ اگر آپ تیمم کر کے نماز ادا کریں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جہاں پر یہ نوعیت ہوتی ہے تیمم کرنے کی، وہاں پر پانی کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا